آج یہ بیان کرتے ہوئے میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 18-19 دن ہو گئے، ہماری بہنیں بیٹیاں کس حال میں ہیں؟ اسلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کردار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قاضی نے فیصلہ دیا تو قتیبہ بن مسلم شام سے پہلے فوج لے کے شہر سے باہر نکل گئے، اور اس دہشت گرد کے خلاف جو کشمیر میں فوج لے کے داخل ہوا ہے، کتنی عدالتیں فیصلہ کر چکی ہیں کہ یہ متنازع علاقہ ہے، لیکن یہ دہشت گرد اس میں داخل ہو چکا ہے۔ اور حسرت تو یہ ہے، المیہ تو یہ ہے، اسے بیان کرتے ہوئے دل صد پارہ ہوتا ہے کہ پوری امت مسلمہ اس پر خاموش کیوں، اس پر آواز کیوں نہیں بلند کی جا رہی؟ آپ لوگ بڑی آسانی سے مسجد میں آئے، جمعہ پڑھ کے واپس جائیں گے، لیکن آج تیسرا جمعہ ہے کہ سری نگر کی جامعہ مسجد بند ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ کتنے مریض گھروں میں تڑپ رہے ہیں، لیکن ان کی آوازیں ہم تک نہیں پہنچنے دی جا رہی، ان کی آوازیں ہم تک، میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہے۔ کہاں گئے اقوام متحدہ؟ وہ لوگ کہاں ہیں کہ اگر یورپ میں کوئی واقعہ ہو تو وہ یہاں پاکستان کی سڑکوں پہ موم بتیاں جلاتے ہیں، مرنے والوں کی تصویریں رکھ کے موم بتیاں جلاتے تھیں، اب کیوں نہیں جلا رہی وہ؟ کیونکہ اب مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا۔ حقوق انسانیت کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ کیا انسان صرف غیر مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتے؟ حقوق انسانیت کی تنظیمیں کہاں ہیں جو انسانیت کے لیے آواز اٹھاتی ہیں؟ آج وہ سب تنظیمیں خاموش ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں، اگر آج ہم اپنا کردار اپنے سلف صالحین کی تعلیمات کی روشنی میں ڈال لیں، اللہ کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہو سکتی۔ اگر 12,000 کا لشکر 1,00,000 کے سامنے کھڑا ہو تو فتح پا سکتا ہے۔ پاکستان تو اس وقت ایٹمی طاقت، اس کا رعب کیوں نہیں؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ میں اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ دعا کریں گے۔ جھوٹ بول کے بندہ دعا کرے تو کوئی فائدہ نہیں، کسی کو دھوکہ دے کے دعا کرے کوئی فائدہ نہیں۔ آنکھیں بے حیائی میں پڑی ہوئی ہوں، گانے سن کے پھر دعا کرے یا اللہ کشمیر آزاد کر دے، کوئی دعا کا فائدہ نہیں۔ دعا کے لیے پہلے اپنے آپ کو دعا کا اہل بنانا ہے کہ میں دعا کرنے کے قابل بھی ہوں۔ میری دعا بے جان ہے یا جاندار ہے؟ میری دعا عرش کی طرف بلند بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ بندہ فوش گانے سن کے، بے حیائی اپنا کے پھر دعا کرے، کسی کو دھوکہ دے کے پھر دعا کرے، جھوٹ بول کے پھر دعا کرے۔ اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو پہلے سچی توبہ کریں، توبہ کر کے پھر دعا کریں، دیکھیں اللہ کس طرح مدد فرماتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہم دعا کے ذریعے شاید اللہ کے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس بارگاہ میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ دعا انہی کی قبول ہوتی ہے جو یہاں سے دل سے دعا کرتے ہیں، اور جو دعا کو بھی ایک رسم سمجھ لے۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ بندہ دعا سے محروم کر دیا جائے۔ دعا ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا دیتی ہے، دعا مایوسی سے نکال سکتی ہے۔ کون سا کام ہے جو میرا رب نہیں کر سکتا؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو پھر آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آئیں آج ارادہ کرتے ہیں، پہلے تو ہم سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، ہم بھول گئے، ہم سے خطائیں ہوئیں۔ کئی بزرگ سلف صالحین، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، نعمت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر کئی بزرگوں نے اس دور کی جو نشانیاں لکھی ہیں وہ آج ہمیں معاشرے میں نظر آ رہی۔ بے حیائی، جھوٹ، دنیا پرستی، وہ ہمیں عروج پہ نظر آ رہی۔ ایسے لوگوں کی دعائیں بے جان دعائیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ پروردگار ہمارے دلوں پر لگے ہوئے میل اتار دے،
परवरदिगार हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। और फिर तौबा करने वाला जब दुआ करता है ना, आखिरी बात कर रहा हूँ, मौजू तो ऐसा है कि जी नहीं चाहता कि मैं इस मौजू को समेटूं, लेकिन आखिरी बात कर रहा हूँ। ज़हीरुद्दीन बाबर शराब पीता था, दिल्ली का हुक्मरान शराब पीता था, और जंग में जाता है तो शराब के मटके साथ, जंग जीतने के बाद शराब पीता था, ऐशो इशरत की महफिल होती थी। जंग हार रहे, नजर आया कि मैं जीत नहीं सकूंगा, उस वक्त दुआ मांगी, या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो मुझे जलील न करना, मुझे फतह अता कर दे, मुझे शिकस्त से बचा ले, रुसवा होने से बचा ले, मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। ज़हीरुद्दीन बाबर हारी हुई जंग जीत गया है। जंग जीतने के बाद जब वो बैठा है, गुलाम हाजिर है, उसने गुलामों से कहा जाओ मेरे खैमे में शराब के मटके तोड़ दो, और अपने तमाम सिपाहियों से कहा जिसके पास भी शराब है मटके तोड़ दो, बर्तन तोड़ दो। गुलाम हैरान हुए, पहले तो ये जंग जीत के शराब मंगवाता था, आज जंग जीत के कह रहा है शराब के मटके तोड़ दो। हैरान होके कहा कि हम गलत तो नहीं सुन रहे, आप मटके तोड़ने का हुक्म दे रहे हैं या लाने का हुक्म दे रहे हैं? ज़हीरुद्दीन बाबर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा आज मैंने जंग जीती है तो कुव्वते बाजू से नहीं जीती, तौबा की बरकत से जीती है। आज मैंने तौबा की बरकत से जंग जीती है, आज अल्लाह की मदद मेरे शामिल हाल हुई है तौबा की बरकत से। अगर हम गुनाह छोड़ने का इरादा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। अल्लाह ताला हमें इस दौर के फितनों को समझने, उनके मुताबिक अपने किरदार को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए।